السلام علیکم دوستوں، آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل یوٹیوب پر ڈیلی بلاگرز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ لوگ اپنی زندگی کے عیش و عشرت، مہنگی اشیاء اور زندگی کے رنگین لمحات دکھا کر لوگوں کی توجہ حاصل کرتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ سب ہمارے بچوں پر کیا اثر ڈال رہا ہے؟ یہ ایک ایسا میٹھا زہر ہے جو بچوں کے ذہنوں کو آلودہ کر رہا ہے اور ان کی زندگیوں کو منفی طور پر متاثر کر رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کیا ڈیلی بلاگرز کے مواد سے بچوں کو نقصانات ہو رہے ہیں یا نہیں، اور ہم اس مسئلے سے کیسے نمٹ سکتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ڈیلی بلاگرز ایک فیک زندگی پیش کرتے ہیں۔ وہ صرف اپنی زندگی کے بہترین لمحات دکھاتے ہیں، مہنگی گاڑیاں، شاندار گھروں کی سیر، برانڈڈ کپڑے اور لگژری ہوٹلوں میں کھانے پینے۔ لیکن وہ یہ نہیں دکھاتے کہ یہ سب حاصل کرنے کے پیچھے کتنی محنت ہے، یا پھر اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ سب کرائے پر لیا گیا ہوتا ہے اور بچے سمجھ لگتے ہیں کہ یہی اصل زندگی ہے۔ بچے اپنی عام زندگیوں سے خیر مطمئن ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اسے ان ویڈیوز سے کم تر سمجھنے لگتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کامیابی کا مطلب صرف پیسہ اور عیش و عشرت ہے۔ وہ یہ نہیں سیکھ پاتے کہ زندگی میں جدوجہد اور محنت کا بھی ایک اہم کردار ہے۔ یہی غلط توقعات ان کے مستقبل پر بہت منفی اثر ڈالتی ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف، اور وہ ہے والدین پر فائنانشیل دباؤ۔ بلاگرز کی ویڈیوز میں دکھائی جانے والی چیزیں جیسے مہنگے گیجٹس، لگژری آئٹمز اور غیر ضروری سفر بچوں کو متاثر کرتے ہیں۔ وہ اپنے والدین سے وہی سب کچھ مانگنے لگتے ہیں۔ والدین خاص طور پر ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان مطالبات کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کرنے لگتے ہیں۔ اس سے والدین اور بچوں کے درمیان تعلقات خراب ہونے لگتے ہیں، کیونکہ بچے والدین کو قصوروار سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی خواہشات پوری نہیں کر سکتے۔ والدین کو اضافی قرض یا مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جو پورے گھرانے کو متاثر کرتا ہے۔ دوستوں، یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا یہ سب واقعی ضروری ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ خوشی مادی چیزوں میں ہے؟ ڈیلی بلاگرز کی چمکتی دھمکتی دنیا بچوں کے ذہنوں پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہے۔ بچے سمجھنے لگتے ہیں کہ خوشی کا تعلق صرف پیسہ اور چیزوں سے ہے۔ بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی عام زندگی کو کم تر سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ مایوسی آگے جا کر ڈپریشن اور انزائٹی کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ بچے اپنی صلاحیتوں پر یقین کھو بیٹھتے ہیں اور یہ سوچنے لگتے ہیں کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ذہنی صحت پر یہ منفی اثرات صرف بچوں تک محدود نہیں ہیں، بلکہ پورے خاندان کو متاثر کرنے والی چیز ہے۔ دوستوں، ڈیلی بلاگرز کا مواد زیادہ تر صرف وقت گزاری کے لیے ہوتا ہے۔ نہ اس میں کوئی تعلیمی فائدہ ہوتا ہے اور نہ کوئی تخلیقی سوچ۔ بچے گھنٹوں ان ویڈیوز کو دیکھنے میں ضائع کر دیتے ہیں اور بچوں کی پڑھائی متاثر ہوتی ہے، جسمانی سرگرمیاں ختم ہو جاتی ہیں، جس سے صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ سوشل سرکلز ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ بچے زیادہ تر وقت اسکرین کے سامنے گزارتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ بچے اپنے وقت کا بہترین استعمال کیسے کر سکتے ہیں۔ ولاگ زیادہ ویوز اور لائکس حاصل کرنے کے لیے وہ جھوٹ، فریب اور دکھاوے کا سہارا لیتے ہیں۔ بچے ان کو رول ماڈل سمجھتے ہیں اور انہی کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچے اخلاقی اقتدار جیسے ایمانداری، دیانتداری اور محنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ کامیابی کے لیے کسی بھی حد تک جانا جائز ہے۔ وہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور تعاون کرنے کی بجائے خود غرضی کا رویہ اپنانے لگتے ہیں۔ یہ سب کچھ ان کی شخصیت کو بہت منفی طور پر متاثر کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اس مسئلے کو کیسے حل کریں؟ بچوں کے اسکرین ٹائم پر نظر رکھیں، انہیں حقیقت اور فیک دنیا کے درمیان فرق سمجھیں، ان کے حوصلہ افزائی کریں اور اپنے منفرد صلاحیتوں پر انہیں یقین دلائیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو آن لائن دکھائی جاتی ہے حقیقت نہیں ہوتی۔ کامیابی کا تعلق محنت، دیانتداری اور جدوجہد سے ہے، نہ کہ صرف پیسہ سے۔